ہم دی والے ہیں، جیسے کہ آپ 18 سے پہلے کہتے تھے کہ ہم جب آئیں گے تو 3 دن میں یہ قرضہ بھی اتر جائے گا اور لوگ پھانسی بھی لگیں گے بدعنوان، ورلڈ بینک کشکول، بھکاری نہیں بنیں گے، 300 ڈیم، 50 کروڑ نوکری، 5 لاکھ مکان۔ آپ کہو کہ کل ہم غلط تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن آپ کہو کہتے ہیں آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یار آپ نے تو جوائنٹ پریس کانفرنس کیا ہے اس پیر کے ساتھ۔ اب عبد القادر پٹیل صاحب، دیکھیں آپ بھی اس اسمبلی میں بہت سارے دوست نئے، بہت سارے پرانے ہیں۔ ہم جو بات آج کر رہے ہیں وہ بات آپ کو کل وہاں سے سنائی دیتی تھی، آپ اس بات سے بالکل اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے تھے۔ ہم یہ کتاب آئین کی لہرا لہرا کے ان بینچوں سے آپ کو کہتے تھے کہ اس کو پڑھو، ایسا نہ ہو کہ کل بھگتنا پڑ جائے۔ اور یہ کسی غصے میں نہیں، میرے ایک دو دوست یہاں موجود نہیں، میں نے ان سے اکیلے بیٹھ کے بھی کہا تھا کہ میں نے پاکستان میں ان بینچز کو موسم سے بھی زیادہ رفتار سے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جو خدا نخواستہ آپ کو اس طرف لے جائے کہ جب آپ بات کریں اور کوئی سننے والا نہ ہو۔ کل بات ہوئی کہ اسی ایوان میں کلمے بھی پڑھے گئے، درود بھی پڑھے گئے، لیکن برا نہیں منانا چاہیے، پڑھے گئے نا، قسمیں کھائی گئی، ہوا کچھ نہیں۔ ہم یہ کہتے تھے کہ جناب صرف بات کرنے دیں، ایک بات۔ ہمارے معززین جو کل آپ کی جگہ براجمان تھے، جو ان سیٹوں پہ بیٹھے تھے، وہ نہ ہماری طرف دیکھتے تھے اور نہ یہ مائک آن ہوتے تھے۔ تو ایک شعر اسی پر مجھے تھوڑا سا سنانے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ جو فرعون تھے محروم سماعت سے، وہ جو فرعون تھے محروم سماعت سے، کتنے رنجیدہ ہیں خود اپنی روایت سے، کتنے رنجیدہ ہیں خود اپنی روایت سے۔ میڈم اسپیکر، میں تمام چیزوں پہ آپ کو اکبر سمجھتا، تمام غلطیاں انسان ہی کرتا ہے، جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو دوسرے کون سی بڑی بلا ہیں، لیکن غلطی کو تسلیم کرنا۔ آج آپ بار بار کہتے ہو کہ عمران خان کی زوجہ، ہم ہر خاتون کا احترام کرتے ہیں، ہماری روایتیں، ہم شہید قائد کے پیروکار ہیں، ہماری بہنیں بیٹیاں ہماری لیڈر ہیں۔ آج بھی میری لیڈر میرے پاس، میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں آصفہ بھٹو زرداری، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ آپ کہو کہ کل ہم غلط تھے جو ہم نے عید کی رات جیل کھلوا کے فریال بی بی کو اس جیل میں ڈالا تھا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن آپ کہو، دیکھیں دو غلطیاں مل کے ایک اچھائی نہیں بنتی۔ جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، آپ یہ غلطی نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اگر یہ کہیں گے، مشتاق صاحب میں نے آپ کی بات سنی، آپ اگر یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی، یہ غلطی آپ نہ کریں، تو ہم کیسے آپ کے ساتھ ہوں؟ آپ ہر بات پہ کہیں کہ ہم نے اندھا دھن نیب کا آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال کیا، آصف زرداری سے لے کر خورشید شاہ تک، خورشید شاہ سے لے کر ہر اپوزیشن لیڈر کو ہم نے آرم ٹویسٹنگ کی، بند کیا۔
اس کو بیکار کی سزائیں دی کیونکہ ہم کسی اور کے ساتھ ملے ہوئے تھے. آج کر رہے ہیں کل ہم ان کے اشاروں پر چل رہے تھے. ہم کورم ان کے ذریعے پورا کرتے, ہم بجٹ ان کے ذریعے پاس کرتے, ہم حاضری ان کے ذریعے پوری کرتے, ہم اکثریت ان کے ذریعے پوری کرتے. ہم غلط تھے, آپ غلط مت ہوں, ہم آپ کے ساتھ. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا. میں آج ایک بات ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں, حیدری صاحب اس ریکارڈ پہ ہے, مجھ سے مخاطب ہو کے بات کریں پلیز. آپ کہہ دیجئے حیدری صاحب, وہ میرے بزرگ ہیں. اور ٹائم بھی کنکلوڈ کر لیں. تھرو یو نہیں, کنکلوڈ کر لیں پلیز. مجھے ٹائم دیا گیا نہیں, مطلب تھرو یو ٹو حیدری صاحب. 17 اچھا, اس ریکارڈ پہ میں واحد آدمی ہوں, شاید میں واحد آدمی ہوں. میں نے ایک بات کی تھی, میرا بھائی موجود ہے یہاں پر. میں نے کہا تھا خدا کی قسم جب 2018 میں آپ RTAS جس طرح بھی جیتے, مجھے خوشی اس ایک وجہ سے ہوئی کہ ہم تو جمہوریت کے تسلسل, اس کی روانی کے بعد اس سسٹم کو بہترین سے بہترین تک پہنچانے کے لیے شہادتیں دیتے, جانیں دیتے, کوڑے کھاتے, جیلیں کاٹتے ہوئے چل رہے ہیں. آپ جلدی والے ہیں, جیسے کہ آپ 18 سے پہلے کہتے تھے کہ ہم جب آئیں گے تو 3 دن میں یہ قرضہ بھی اتر جائے گا اور لوگ پھانسی بھی لگیں گے بدعنوان, ورلڈ بینک کشکول, بھکاری نہیں بنیں گے, 300 ڈیم, 50 کروڑ نوکری, 5 لاکھ مکان. ہم بخدا اس پوری نوجوان نسل کو آپ سے امیدیں تھیں اور کہیں کہیں ڈھکی چھپی ہمیں بھی ہو چلی تھی کہ ہم نے کہا اللہ کرے وائنڈ اپ کر لیں کہ کوئی اس آٹو پہ بھی آ رہا ہے, کوئی اتنا بڑا. اچھا, آپ کے وزیر خزانہ, میرے وزیر خزانہ اس وقت کے, وہ اس سے پہلے جب تک وزیر خزانہ نہیں بنے تھے, وہ ٹی وی پر جب آتے تھے اسد عمر صاحب, تو وہ ایسے حل بتاتے تھے اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہ یہ کل جب کرسی پہ بیٹھیں گے تو 15 منٹ میں پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جانی ہے, اس کو بیٹھنے کوئی نہیں دے رہا, یہ راستہ طے کریں کرسی تک کا, بات ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد کیا ہوا, اور اس کے بعد کیا ہوا, اسپیچ میں کریے گا یہ اسد عمر, بات پلیز, آپ اپنی اسپیچ میں بات کیجئے گا. اسد عمر, پٹیل صاحب پھر کہ وہی, پھر کہ ہم سے ادھار لیا ہوا ترین, پھر ہم سے ادھار لیا ہوا حفیظ شیخ, اور سب نے اپنے اپنے فارمولے آزمائے, ملک تباہی کا شکار ہو گیا. آفیشل اسٹیٹمنٹ ہے ترین صاحب کی, ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے دور میں ملک کے 100% قرضوں کا اضافہ ہوا, اس نے کہا نہیں, غلط ہے, 76% کا اضافہ ہوا ہے. یعنی یہ وہ بات ہے کہ کسی سے آپ کہیں تم نے 100 قتل کیے, کہتا نہیں جھوٹ بول رہے ہو, میں نے 76 کیے. خود ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں 76% اضافہ ہوا. دیکھیں, ہم مانتے ہیں کہ آپ کے جذبات ہم سب کے ہونے چاہیے اپنے لیڈرشپ کے ساتھ, لیکن بھائی حدیث ہے کہ اصولاً گناہ گار نہ ہو. گناہ گار پہ پتھر اچھالنے والوں, اپنی آنکھ کے شیطیر پہ نظر رکھیں, کسی کی آنکھ سے تنکے نکالنے والے. تو جب آپ اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے, جو غلطیاں اور غلطیاں در غلطیاں, آج آپ کہتے ہیں ISPR کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی. یار آپ نے تو جوائنٹ پریس کانفرنس کیا ہے ISPR کے ساتھ, بتائیں. میں تو کہتا ہوں آپ کے موقف کا حامی ہوں, لیکن آپ کا موقف ہی آپ کا حامی نہیں ہے. میں کیا کروں, میں آپ کی کون سی بات مانوں, میں آپ کی وہ بات مانوں کہ فوج کے سربراہ اور DGISI کے خلاف بات کرنے والا غدار ہے, میں آپ کی یہ بات مانوں یا میں آپ کی موجودہ بات مانوں؟ سر, یہ بڑا اچھا کمیونیکیشن نظام ہے,
یہ ٹی وی، یہ میڈیا، کیا اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں پرانی تقریریں اور پرانی فوٹیج چلائی جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہمیں بحث کی ضرورت نہیں پڑے گی میڈم اسپیکر، ہمیں تو بحث کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیں، پولیٹیشنز کا کام ہے ملک چلانا۔ مجھے اگر کوئی بہت اچھا لگے نا، اور میں جہاز میں ہوں، ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوں، مجھے کوئی اچھا لگتا ہے، تو میں جس جہاز میں بیٹھوں گا کیا میں یہ کہوں گا کہ یار اس کو بولو میرا جہاز چلائے؟ نو، جہاز صرف پائلٹ چلا سکتا ہے، ملک صرف سیاستدان چلا سکتے ہیں، کھلاڑی نہیں۔ آپ کو چاہے کتنا بھی کوئی اچھا لگے، لیکن جو اس کا، ہاں، اس کو پی سی بی کا چیئرمین بنائیں، دنیا کی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنائیں، خدا کے واسطے اس ملک کو مزید تباہی کا شکار نہ کریں۔ اچھا، اب آخری بات پہ آتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ہم 9 مئی کی بات کریں گے، اور پھر تھوڑا سا ہمارے فاروق بھائی کی طرف بھی میں جاؤں گا اجازت سے، مصطفیٰ کمال بھائی کی۔ بس کر لیں۔ اچھا، 9 مئی اچھا پلیز آپ خاموش ہو جائیں، میں آپ لوگ کو وہ کرتی ہوں۔ ہاں، مائک آن کریے، مائک آن کریے۔ میرا ٹائم آؤٹ ہو جائے گا، اس میں مجھے مزید ٹائم مل جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے۔ اچھا، 9 مئی پہ آپ بات کرتے ہیں، میں آپ کہتا ہوں 9 مئی یہ کہتے ہیں میں آپ کہ جی ہمارا لوگوں کے 2 اسپیچز کرا، اس میں 9 مئی میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اوکے؟ آپ کہتے ہیں 9 مہینے میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کہ موٹیویشن کسے کہتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا آٹو سسٹم تھا، وہ کون سی تقریریں تھیں، یہ کون سی تقریریں تھیں جس پر اگر خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو ہر آدمی کے اندر کیا کوئی ایسا سافٹ ویئر تھا کہ جو صرف ریاستی ادارے پر چڑھ دوڑا، دفاعی ادارے پر چڑھ دوڑا؟ تو یہ کون سی موٹیویشن تھی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو کروانے والے وہی تھے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ شہادتیں کلیم کیسے کرتے ہیں؟ اگر 9 مئی انہوں نے خود کیا تو آپ کے لوگ وہاں پر کیا کر رہے تھے جو مارے گئے؟ بھائی اگر انہوں نے کیا ہے تو ان میں سے ہی کوئی مرنا چاہیے تھا، ایک دوسرے کو گولی مارتے۔ تو آپ کہتے ہیں ہم تو تھے ہی نہیں۔ اور وہ کون سی موٹیویشن تھی؟ بی بی کے شہادت کا ذکر کیا گیا، اپوزیشن لیڈر نے کہا او بھائی مثال برابر کی دیا کرو، مثال ایسی ہو جو کسی چیز سے ملے، کوئی ایک اسٹیٹمنٹ، کوئی ایک موٹیویشن بتا دیں کہ جب کسی پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کسی کارکن کو تشدد پہ اکسایا ہو، کسی سرکاری املاک کی نقصان پر اکسایا ہو۔ نہیں، آپ کو تو یہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ 3 دن تک اس ملک کا کمیونیکیشن نظام، آپ سب گواہ ہیں، 3 دن تک اس ملک کا کمیونیکیشن نظام ختم ہو گیا تھا بی بی کی شہادت پر، اور پاکستان اگر بچا اور بحال ہوا تو صرف میرے پریزیڈنٹ کے اس نعرے پر کہ پاکستان کھپے، آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تشریف رکھیں قادر پٹیل صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مائک تو آن کریں میڈم۔ مجھے پتا ہے، میں اس چیئر کے تجربے سے واقف ہوں، مجھے پتا ہے آپ کی مجبوری ہے، میں آپ کو امتحان میں نہیں ڈالوں گا، میں اپنی پارٹی کا ٹائم لوں گا۔ میں چاہتا تو اور بھی بات کرنا تھا، پھر موقع آتے رہیں گے۔ ہمارے سندھی میں کہتے ہیں تو ننڈو جمعہ گھڑا، آپ ابھی بچے ہو، جمعہ بھی بہت آنے ہیں، لہٰذا ابھی فاروق بھائی نے بھی کچھ، ہم فاروق بھائی کی بات کا برا نہیں مناتے، یہ ہمارے محلوں میں اکثر ایک بابو بھائی ہوتے ہیں، پیچھے منہ نہیں کریں پلیز۔ وہ ہمارے محلوں کے جو بابو بھائی ہوتے ہیں
وہ ہر آتے جاتے کو اچھی نصیحت کرتے, لیکن جب بابو بھائی جوان تھے تو کبھی انہوں نے وہ کام نہیں کیا. اب بابو بھائی, ہمارے بابو بھائی جو ہے, انہوں نے اس طرح تقریر کی کہ جیسے وہ کبھی نہ کبھی حکومت میں آئیں گے, حالانکہ 2 بار میئر رہ چکے ہیں اور ہر حکومت کا حصہ رہے. اور آج کہتے ہیں, پہلے کہتے تھے وفاق سے صوبے پہ تقسیم کرو, اب کہتے ہیں صوبوں کو ضلعوں پہ تقسیم کرو, اور کل یہ محلوں کی تقسیم پہ آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ مجھے آپ بات بتاؤ. آپ تقسیم پہ جا رہے ہیں تو میں جس طرح باپ دادا اور بابو بھائی کی بات کا برا نہیں مانتے, فاروق بھائی کی بات کا برا نہیں مانتا. اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کروں گا, اور اس شعر میں اشارہ ہے, اس شعر میں اشارہ بھی ہے, وصیت بھی ہے, نصیحت بھی ہے. اور وہ شعر یہ ہے, خدا نہ کردہ کسی بے ہنر کے ہاتھ لگے, خدا نہ کردہ کسی بے ہنر کے ہاتھ لگے, ہم آگ بیچ رہے ہیں دیا سلائی میں, نہیں منزل کا گھر پتا معذرت کر لو, لیے نہ پھرو شوق رہنمائی میں. شکریہ.